بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء الہی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی اول و آخر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ کائنات کی تمام اشیاء کے مقابلے میں واجب الوجود ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، باریک بین ہے کہ زمین پر چنٹی کی سرسراہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اسی نے تمام چیزوں، انسانوں، حیوانوں، جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر کے ان کی مقدار اور تقدیر معین کر دی۔ اسی نے آسمانوں کو بلا ستون بلند کر کے کھڑا کیا اور انہیں ستاروں اور دوسرے روشن اجرام فلکی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اسی نے آسمانوں سے بلا عرش عظیم پر اپنا مسکن قائم کیا، جسے مکرم و معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کو ہر طرف سے مقرب فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فرشتے ادھر ادھر حاضر رہتے ہیں۔ نیز 70,000 فرشتے اور ہیں جو بیت المعمور تک پہنچ کر لوٹتے نہیں، اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں کے ساتھ مضبوط کیا، اور زمین میں پانی کے ذریعے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز پہلے پیدا کیا، اور زمین پر ہر چیز کو 2 جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے ہے، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کے خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے مرحلہ بہ مرحلہ گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، پھر اسے سماعت اور بصارت عطا فرمایا کہ ہر طرح سے مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مبہم باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے شروع کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی تنہائی کو دور کر کے جنت میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں زمین پر اتارا اور ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و عورت پیدا کیے، اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ کسی کو بادشاہ بنایا، اور کسی کو رعایا، کسی کو امیر بنایا، اور کسی کو فقیر، کسی کو آزاد پیدا کیا، اور کسی کو اس کا غلام بنایا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ کیا۔ اس نے نوع انسانی کو زمین میں چاروں طرف پھیلایا اور ان کی ضروریات میں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور یہ سب اس کی حکمت کے تحت ہے۔ اسی نے بنی نوع انسانی کے لیے سمندر، دریا اور چشمے پیدا کیے، اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی، اور اس سے ان کی کھیتیاں اور باغات پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و قال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ انسان پر احسان عظیم ہے، لیکن افسوس کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنے احکام اور ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف اور کتابیں نازل کی، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام تفصیلات شامل فرما دی۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان کتاب و صحائف کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدقے دل سے تسلیم کیا، اور قرآن کریم میں جو امر و نواہی موجود ہے انہیں بخوشی قبول کر کے ان پر عمل پیرا کیا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔ میں اس ذات پاک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم انسانوں کو زمین و آسمان کے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کا کوئی شریک و حصہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی مثال کا ہے۔ اس کی بادشاہت قدیم اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس کا کوئی مثالی نہیں ہے اور نہ ہی قسیم ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کا کوئی ساتھی اور مشیر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب و خلیل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں شریف ترین شخص ہیں، حوض کوثر کے مالک اور محشر میں شفاعت کے حامل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں جن کا پرچم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام محمود پر لہرائے گا۔ اس کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خداوندی جمع ہوگی، حتیٰ کہ جملہ انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرچم تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام پر درود و سلام، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل اطاعت کر کے ظلمت کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں افضل ترین ہیں۔